جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ انسان کافر ہے۔ نماز پڑھنا کمال صرف نہیں ہے، طولانی سجدہ ہنر رکھتا ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، گفتگو ہماری چل رہی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشہور خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں، اور کل بات آئی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا توبو الی اللہ من ذنوبکم، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یا فرمایا تمہارے جو نفس، تمہاری جان تمہارے اعمال کی اسیر ہے، ففکوہا باستغفارکم، تو اس کو چھڑاؤ استغفار کے ذریعے سے۔ تو اس سلسلے میں 2-3 جلسے الحمدللہ ہوئے کہ اس ذیل میں غصہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے ہمارے استغفار سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں تک گفتگو ہو چکی۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا جو ہے وہ جسم مرہون ہے تمہارے اعمال کا، ففکوہا باستغفارکم، نمبر 1 اس کو چھڑاؤ استغفار کے ذریعے سے۔ دوسرے وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، اور تمہارے عمل تلے، اس کے بوجھ کے تلے تمہاری پیٹھ جو ہے وہ دبی جا رہی ہے، فخففوا عنہا بطول سجودکم، تو اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرو سجدوں کو طولانی کر کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ، آگاہ ہو جاؤ اللہ نے جو ہے وہ قسم کھائی ہے اپنی عزت کی، اقسم بعزتہ، اللہ نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی، اللہ یعذب المصلین والساجدین، کہ خدا نماز پڑھنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا، سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ ولا یروعہم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل کو قیامت میں جب خدا کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے تو وہ لوگ جو نمازی ہیں، وہ لوگ جن کا سجدہ طولانی ہے، خدا ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہیں دلائے گا، جہنم سے ان کو نہیں ڈرایا جائے گا۔ تو اب اس بہانے سے آئیے حضرت کے اس فقرے کے ذیل میں آج گفتگو کر لی جائے نماز۔ نماز کے سلسلے میں دیکھیے مشہور یہی ہے کہ اصل نماز ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا، نماز قبول، سارے اعمال قبول، وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز رد ہو گئی سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ یا ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں مثل الصلاۃ کعمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بمبو کی طرح ہے، بانس کی طرح ہے۔ اب اگر آپ کہیں خیمہ لگا رہے ہیں اور اس میں بانس نہ ہو تو کیا خیمہ ٹک سکتا ہے؟ مطلب چاہے جتنے عمل آپ کر ڈالیے، جب تک نماز نہیں ہوگی کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ آ کر کے، اور اس پر میں آپ کا 2-4 منٹ لوں گا تاکہ اپنے بچوں کو سمجھایا جا سکے کہ یہ نماز کس قدر اہمیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے فقط کفر، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ انسان کافر ہے، کافر ہے۔ اور جب دین ہی سے نکل گیا آدمی تو پھر اور اعمال کی حیثیت کیا بچتی ہے؟ بلکہ ایک جگہ ظاہراً اصول کافی میں یہ روایت ہے، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، آج ہم ریکارڈ کروا دیتے ہیں، فجر میڈیا والے انشاءاللہ اس کو اصول کافی سے تلاش کر کے ہو سکا تو نیچے حوالہ دے دیں گے، اس لیے کہ حدیث بڑے غضب کی ہے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہلکا کر رہا ہوں، نہ رکیے، اسی لیے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے،
اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ جس کی سزا قرآن یا حدیث میں جہنم بتائی گئی ہو. تو زنا کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا ہے جہنمی ہے، یا دنیا میں پکڑا جاتا ہے تو 100 کوڑے کا مستحق ہے. اس سب کے باوجود وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. گناہگار ہے، مومن کوئی معصوم تھوڑی ہوتا ہے. 14 کے علاوہ کسی کی گارنٹی کائنات میں نہیں ہے. مومن سے گناہ ہو سکتا ہے، اور وقت ملا تو اس پر کیسے کیسے مومن پھسلے ہیں، وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک پورا جو ہے وہ پروگرام کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم لوگ 2-4 اچھے کام کر کے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اپنی اوقات میں رکھے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان میں واٹس ایپ سے گناہ، ذکر اہل بیت میں سودے بازی، گالی دینا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، بے نمازی کا حشر، گناہوں سے توبہ، ساز بہو اور سازش، اور ان جیسے دلچسپ ٹاپکس پر ضرور دیکھیں مولانا وسیع حسن خان صاحب کے اسپیشل لیکچرز ان کے خاص اور دل نشین انداز میں. یہ سب لیکچرز اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو ملے گا فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر. ہمارا یوٹیوب چینل آج ہی وزٹ کریں، فجر میڈیا. امام نے فرمایا باوجود اس کے کہ زنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کی سزا جہنم ہے، توبہ کر کے بغیر کیے بغیر مر جائے گا، جہنم میں جائے گا، دنیا میں پکڑا جائے گا، 100 کوڑے پڑیں گے، اس کے باوجود وہ مسلمان ہے. لیکن نماز نہ پڑھنے والا، پیغمبر نے بتایا، امام فرماتے ہیں زانی کافر نہیں ہے، تارک الصلاۃ کافر ہے. تو پھر فائدہ کیا ہمارے کسی عمل سے؟ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر میں آپ کو 5 منٹ روکوں گا، صرف اس حدیث کو سمجھانے کے لیے. ہمارے یہاں جو ہے وہ علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فقہ الحدیث. خالی حدیث پڑھنے سے تو کام نہیں چلے گا نا، اس حدیث سے نکل کیا رہا ہے، فقہ حدیث کیا ہے، اور عوام کے دماغ میں کیسے بٹھلائیں کہ امام نے جو فرمایا اس کا مطلب کیا ہوا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ میں عرض کرتا ہوں، اور وہ بھی اماموں ہی سے لیا گیا ہے، الفاظ میرے مفہوم عرض کرتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا. کوئی بھی آدمی کام کرے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. بلا وجہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاگل کرتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن اگر عقل کسی کی ہے تو جو کوئی کام بھی کرے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہوگا، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. حتیٰ یہ آدمی جو زنا کرتا ہے اس کے پیچھے سبب ہے، ریزن ہے، وجہ ہے. کیوں؟ شہوت غالب آ جاتی ہے. ایک سبب یہ، جب شہوت غالب آ جاتی ہے تو عقل معاف ہو جاتی ہے. 2، اس عمل کے نتیجے میں وقتی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لذت کا احساس ہوتا ہے. تو کم از کم زنا کرنے کے لیے 3 وجہیں ہیں. ایک، شہوت کا غالب ہونا، عقل کا معاف ہونا، لمحاتی صحیح احساس لذت. تو وہاں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے جو آدمی کر رہا ہے. اب سوال یہ کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس سے پوچھئے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو؟ نماز نہ پڑھنے میں لذت ملتی ہے، عقل معاف ہو گئی ہے، کرنا کب پھر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، شاید آسانی سے سمجھ میں آ جائے. شہروں میں، لکھنؤ میں، ہمارے فیض آباد میں، یا اور بڑے شہروں میں جائیے گا، بمبئی وغیرہ میں، تو 500 اسکوائر فٹ، 800 اسکوائر فٹ، 1500 اسکوائر فٹ، بمبئی میں تو اور چھوٹے چھوٹے اس میں رہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کے گاؤں میں، دیہاتوں میں ماشاءاللہ لوگوں کے پاس زمینیں ہیں. تو میں اس پر مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے میں اپنے گاؤں میں ہوں، تو ہمارے جو گاؤں کا گھر ہے اس کے سامنے تھوڑا سا میدان ہے. میں بھی اپنے یہاں چارپائی پہ لیٹا ہوا، بچے سامنے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس میں میرا بیٹا بھی ہے. خوب توجہ سے اس مثال کو سن لیں گے تو وہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی. اس میں میرا بیٹا بھی ہے. کوئی بہت خاص دوست عزیز میرے یہاں آ گئے مہمان کے طور کے اوپر، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اخلاقی فرض ہے کہ چائے ناشتہ کچھ ہونا چاہیے.
تو اب وہ لڑکا میرا سامنے ہے، میں اس کو پکار رہا ہوں، آواز دے رہا ہوں، بھیا بیٹا بابو، وہ سن ہی نہیں رہا ہے صاحب. چوتھا وہ آخری اوور ہے، 4 رن بچا ہے، کون بچہ سنے گا. تب تک میرے بڑے بھائی آ گئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ میں نے کہا دیکھیے یہ بیچارے فیض آباد سے تشریف لائے ہیں. اے بیٹا، وہ صاحب وہ کرکٹ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگا ہوا آیا. جی کہ جاؤ چائے بنوا کے لاؤ. خیر وہ جا کے گھر میں کہہ دیا، پھر آگے کھیلنے لگا. اب چائے بن گئی تو اندر سے جو ہے وہ دروازہ پیٹا جا رہا ہے، بھائی منگوا لو چائے. اب میں پھر اس سے کہہ رہا ہوں بیٹا بھیا سنو، وہ سن ہی نہیں رہا ہے. تب تک میرا چھوٹا بھائی آ گیا. اس نے کہا کیا ہوا بھائی جان؟ میں نے کہا یار دیکھو، وہ پھر صاحب وہ کرکٹ چھوڑ کے آیا، گیا گھر کے اندر سے چائے لے آیا. اس نے میں نہیں سنی، میرے بڑے بھائی کی سن لی، میرے چھوٹے بھائی کی سن لی. تو جو مہمان تشریف لائے تھے ان کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگے یہ مولانا یہ لڑکا کس کا ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ہے. آپ کا بیٹا ہے؟ آپ کی تو سنا نہیں. اس نے بڑے بھائی کی سن لی، چھوٹے بھائی کی سن لی. میں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں رہتا نہیں ہوں، شب جمعہ آتا ہوں، کہیں راستے مجلس ہوئی 12 بجے رات کو آئے، صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں، تب تک یہ لوگ اسکول چلے جاتے ہیں، اور جب تک یہ لوگ اسکول سے آتے ہیں میں واپس فیض آباد، تو مجھ کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے. کہو بڑے میاں. میں نے کہا بڑے میاں اتنے ٹائٹ ہیں کہ محلے کے لڑکے ان سے ڈرتے ہیں، تو اپنے گھر کا لڑکا کیوں نہیں ڈرے گا؟ کہو وہ چھوٹے کے سن لیا. میں نے کہا وہ دوست بنائے ہوئے ہے، اس سے محبت ان سبوں کو بہت ہے، جو کہے گا وہ یہ لوگ سنیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کسی کا حکم اس وقت مانتا ہے کہ جب یا تو دل میں حاکم کا خوف ہو یا حاکم سے محبت ہو. مجھ سے ان سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوتی، بس سن رکھا ہے کہ یہ میرے ابا ہیں، نہ ان کے اندر میرا خوف ہے نہ ان کو مجھ سے محبت ہے. میری نہیں سنی، میرے بھائیوں کی سن لی. تو ایک بات اس مثال سے آغاز سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آدمی اسی کی بات مانتا ہے کہ یا تو حکم دینے والے کا ڈر ہو یا حکم دینے والے سے محبت ہو. نماز کا حکم کس نے دیا؟ خدا نے. ہم اس حکم کو نہیں مان رہے ہیں، تو نہ ماننے کی 2 ہی وجہ تو ہے کہ یا تو حاکم سے محبت ہو تب مانیں گے، یا حاکم کا خوف ہو تب مانیں گے. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ خدا، اور ہم اس کو مان نہیں رہے ہیں. تو اس کا سیدھا مطلب ہوا نا کہ نہ ہمارے اندر خوف خدا ہے نہ اللہ کی محبت ہے. تو جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہو نہ اللہ کا خوف ہو، وہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی شیعہ ہو جائے گا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے تھوڑی مسلمان ہو جائے گا. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا، من ترک الصلاۃ، ابھی نقل کیا نا رسول اللہ کی حدیث مبارک کو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے وہ انسان کافر ہے. یہاں پر بھی نماز کے بارے میں جو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں ظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، تمہاری پشت دبی ہوئی ہے بوجھ تلے تمہارے اعمال کے، فخففوا عنہا بطول سجودکم، اس پیٹھ کو ہلکا کرو اپنے سجدوں کو طولانی کر کے. نماز پڑھنا کمال صرف نہیں ہے، طولانی سجدہ ہنر رکھتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کیا 900 سے زیادہ سال رہے ہیں حضرت نوح سلام اللہ علیہ. میں نے کہیں پڑھا نہیں اس روایت کو، لیکن میرے دوستوں نے نقل کیا جو پڑھتے رہتے ہیں کتابیں، کہ ملک الموت آ گئے جب ان کے پاس کہ صاحب چلیے. تو انہوں نے پوچھا جو ہے وہ کہ خیریت؟ کہ بس آپ کی عمر پوری. ارے بس؟ کہا ہاں صاحب وقت. کہنے یار اگر پتہ ہوتا تو میں مکان بناتا ہی نہ، ایک سجدے میں کاٹ دیتا. کمال ہے. ہم لوگ جو ہے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کا وقت نہیں ہے، اور حضرت نوح فرماتے ہیں کہ یار پتہ ہوتا اتنے ہی دن زندہ رہنا تو میں تو سجدے میں کاٹ دیتا، مکان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ماہ مبارک رمضان ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی بخشا نہیں گیا تو پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ رمضان ہے، پتہ نہیں اگلے سال تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. پیغمبر فرماتے ہیں خففوها بطول سجودکم، اپنی پیٹھ کو ہلکا کرو، سجدوں کو طولانی کر کے. وَاعْلَمُوا ان اللہ تعالی ذکرہ، یاد رکھو، اقسم بعزتہ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے. کیا؟ اللہ یعذب المصلین،
کہ وہ نمازیوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ساری حدیثیں اپنی جگہ، نماز نہ پڑھنے والا بے دین ہے، کافر ہے، فلاں ہے، لیکن پڑھنے والا کیا ہے؟ اللہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اللہ یعذب المصلین والساجدین، اللہ نماز پڑھنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا، اللہ سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ ولا یروعہم بالنار یوم یقوم الناس رب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، سب کو دہشت ہوگی، لیکن نماز پڑھنے والوں کو اللہ جہنم کے خوف سے آزاد رکھے گا، سجدوں کو طول دینے والوں کو۔ اور دنیا میں کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، دنیا میں کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، ہم لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت اصل دین ہے، امامت اصول دین میں ہے، حالانکہ نماز بھی فروع دین کی پہلی چیز ہے، اگر نماز قبول تو سب قبول، لیکن آپ اپنے جو ہے وہ اماموں پہ نظر ڈالیے، کیسا کیسا وقت آیا ہے کہ جہاں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی جنگ صفین میں باقاعدہ کہہ دیا گیا کہ ارے صاحب یہاں نماز، حضرت نے فرمایا اور میری جنگ کاہے کے لیے ہے؟ ادھر یزیدی تیر کمان لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر امام حسین جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حد تو تب ہو گئی، ہم لوگ کیا تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، صبح کی نماز میں اٹھنے میں ہم لوگوں کو دقت ہوتی ہے اور بسا اوقات چھوٹ جاتی ہے، اور اس پہ ہم اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں، اور رات شب بیداری میں تھے تو بہت جگے ہوئے تھے اور تھک گئے تھے، اور کیا بتائیں 3 بجے تو مجلس پڑھ کے گھر ہی پلٹے تھے، اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، دنیا میں چاہے جتنا کوئی تھک گیا ہو، چاہے جتنا تھک گیا ہو، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے زیادہ کوئی تھک نہیں سکتا۔ پوری شب، وہ بھوک و پیاس تو آپ کے ذہن میں ہے، میں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، پوری شب عاشور، روایت کہتی ہے نا، امام حسین اور اصحاب حسین پوری رات انہوں نے شب عاشور عبادت میں گزاری۔ لہم دوی کدوی النحل، جیسے شہد کے چھتوں سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے مکھیوں کی، ویسے اصحاب کے جو ہے وہ خیموں سے دعا اور تلاوت کی آواز آتی تھی پوری رات۔ تو کیا یہ لوگ پوری رات جگ رہے تھے؟ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سو رہی تھیں۔ لیکن زینب میں اور بقیہ میں سلام اللہ علیہم اجمعین فرق یہ ہے کہ یہ اصحاب کرام، خدا ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، صبح ہونے کے بعد سے لے کر کے عصر عاشور تک جنگ ہو گئی، ان کا قصہ ختم ہو گیا، شہید ہو گئے، آرام ہو گیا، راحت ہو گئی، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کی تو مصیبت نہیں ختم ہوئی نا، یہاں تک کہ خیمے جلا دیے گئے، شب عاشور آ گئی، اس ساری اذیتیں، میں یہاں مصائب پڑھنے نہیں بیٹھا ہوں، جو توجہ دلانا ہے کہ اب پتہ نہیں 10 بجے رات کو، 12 بجے رات کو، تھک کے ہار کے کب بچے سوئے نہیں معلوم، لیکن جب بھی کچھ سکون ہوا ہو تو جناب زینب کو بھی بستر نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، انہی جلی ہوئی قناتوں پر کچھ دیر لیٹنا چاہیے نا، تھک گئی ہے نا۔ دنیا میں نے کہا حضرت زینب علیہ السلام سے زیادہ کوئی تھکا ہوا نہیں ہے، لیکن جو روایات کہتی ہیں کہ حضرت زینب علیہ السلام کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، حقیقت یہ کہ یہ روایت نقل کرتے ہوئے اندر سے مجھے غیرت آ رہی ہے کہ 50 بہانے بنا کے چھوڑ دیتے ہو مولوی صاحب، تم نہیں پڑھتے ہو، زینب سے زیادہ کوئی تھکا ہوا ہے، مگر روایت کہتی ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی تو عام بات ہے، لیکن روایت کا جو جملہ ہے وہ قابل، حتیٰ فی لیلۃ العاشر من المحرم، حتیٰ کہ شام غریبہ میں بھی اس تھکان کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہا
نصف شب کے بعد نماز شب پڑھ رہی ہیں. تو اگر کوئی ان پر گریہ کرتا ہے، اگر کوئی ان کو اپنی کنیز سمجھتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اب ماما لگا کے وسیع حسن تم شیعہ نہیں کہلاؤ گے، مجلس پڑھ کر کے وسیع حسن تم شیعہ نہیں کہلاؤ گے. یہ تمہارے اماموں کی سیرت ہے، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت ہے. پروردگارہ، ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. جیسا کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی پشت کو ہلکا کرو سجدے کو طولانی کر کے. خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ ہم نمازیوں پر عذاب نہیں کریں گے، نہ قیامت میں ان کو جہنم کا خوف ہوگا. پالنے والے ہم سب کو نماز کی توفیق عنایت فرما، جو چھوٹ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ. آئیے دعا کرتے ہیں. خدا ہم سب کو اس مہینے میں توبہ، استغفار، نماز، سجدے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. تو آئیے چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف. آج کا سوال ہے، اللہ کس کے اوپر عذاب نہیں کرے گا؟ آپشن اے روزہ رکھنے والوں پر، آپشن بی افطار کرانے والوں پر، آپشن سی نماز پڑھنے والوں پر، یا پھر آپشن ڈی عزاداروں پر. ہم انشاءاللہ آپ کے جواب کے منتظر ہیں. ناظرین، جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نام، اس کے بعد آپ کے والد کا نام، اس کے بعد آپ کا سٹی، آپ کی کنٹری، اور آخر میں آپ کا موبائل نمبر. اور یاد رکھیں یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج کے اندر ہونا ضروری ہے. ناظرین، اس سوال کا جواب آپ کل 11 مارچ دوپہر 12 بجے تک ہی دے سکتے ہیں. اگر اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کا جواب قبول نہیں ہوگا. صحیح جواب دینے والے اور شرکت کرنے والے کے علاوہ سب سے زیادہ شیئر کرنے والے 10 افراد کو بھی بہترین انعام سے نوازا جائے گا. انہیں صرف انفارمیشن کے طور پر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں تعداد بتا دینی ہے، اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. آپ پوری جانکاری کے لیے ہماری رولز اینڈ ریگولیشن والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے انسٹاگرام پر بھی موجود ہے، ہمارے یوٹیوب پر بھی موجود ہے، اور اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. صرف آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی ہمیں میسج بھیجیں تو تمام انفارمیشن کو ایک ہی میسج کے اندر بھیجیں. اور ممکن ہے زیادہ تعداد کی وجہ سے آپ کا میسج فوراً ہم سین نہ کر سکیں، لیکن آپ کا میسج ہماری ٹیم ضرور سین کرتی ہے. تو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے میسج کو بار بار ریپیٹ نہ کریں، کہ جس کی وجہ سے ہمارا پورا سیکوینس، ہماری پوری ترتیب خراب ہو جاتی ہے. قرعہ کے ذریعے سے صرف اور صرف 5 افراد کے نام آتے ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کو انعام بھی دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ مادی انعام ہے. در حقیقت وہ اصلی انعام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے وہ آپ سب کے لیے ہیں. وہ جو آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، جو آپ وقت کے امام کے قریب ہو رہے ہیں، جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا انعام ہم آپ کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا انعام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے. اس نیت کے ساتھ آپ شرکت کریں اور ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.